اہل بیت سے مراد اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت میں کون آتے ہیں، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو جب ہم اہل بیت کہتے ہیں یا اہل بیت کہتے ہیں تو اس میں 3 کیٹیگری آتی ہے وہاں پر۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، چاہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہو یا کسی اور بیٹی سے، جیسے زینب بیت محمد سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں پیدا ہوئی، جیسے کہ امامہ عاص رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور اسی طریقے سے ام کلثوم، ام رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا حصہ ہے، چاہے وہ زینب ہو، رقیہ ہو، ام کلثوم ہو، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، یہ سب اللہ کے رسول کی آل کا حصہ ہے۔ اور اس سے جو بھی نسل آئے گی تو وہ بھی ان کی نسل سے جو نسل آئے گی قیامت تک وہ بھی اہل بیت کا ہی حصہ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا جو دوسرا حصہ اللہ کے رسول کی بیویاں، اللہ کے رسول کی ساری بیویاں وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا لیرید اللہ بکم لطہرکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اہل بیت پاک کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ فرمایا کہ تم سے اللہ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت میں۔ اور اسی طریقے سے نمبر 3 کیٹیگری میں آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد خاندان جو آپ پر ایمان لے کر آئے، جیسے بنو علی، بنو عقیل، بنو جعفر، بنو عباس، یہ 4 طرح کے لوگ اللہ کے رسول کی فیملی میں سے، اور ان کی نسل جو قیامت تک آئے گی وہ سارے کے سارے اہل بیت کا حصہ ہیں، اہل بیت کا حصہ۔ اہل بیت اور اہل بیت ایک ہی معنی میں آتا ہے، رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے آل اور اہل کا لفظ، لیکن جب آل محمد کہا جاتا ہے، اہل بیت اور اہل بیت یہ 3 کیٹیگری آتے ہیں، لیکن جب آل محمد کہا جاتا ہے تو ان 3 کیٹیگری کے بشمول ہر مومن اس کا حصہ ہوتا ہے، ہر مومن اس کا حصہ، ہر مومن مرد اور ہر مومن اس کا حصہ ہے۔ تو جب اللہ کے رسول پر ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں تمام ان افراد کے علاوہ، ان 3 کیٹیگری کے علاوہ ہر مومن وہاں پر شامل، ہر مومن وہاں پر شامل ہے۔ تو ہر مومن کے حق میں رحمت کی دعا اور اس کے درجات کی دعا، بلندی کی دعا، وہ آسمانوں میں بھی ہوتی ہے اور وہ زمین میں بھی ہوتی ہے، 24 گھنٹے اہل ایمان کے حق میں دعائیں چلتے رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اہل ایمان پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اہل ایمان پر اللہ کا شکر اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول کی امت کا حصہ بنایا، اور اللہ کے رسول کی امت کا حصہ ہے، اور اس میں بھی اللہ نے خاص طور سے ہم کو ایمان اور توحید جیسی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی اور موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے اس بات پر۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم اسمک البارک۔ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول کے حقوق کا مکمل خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ اور بالخصوص اہل بیت اور اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ توحید اور سنت پر ہم کو زندہ رکھے، توحید اور سنت پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔